باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضر روحی وارواح العالمین للتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فخرج منہا انک رجیم ولعنت الیک الی یوم الدین مل کے صلوات پڑھنے محمد پروردگار عالم سید عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما خداوند عالم حضرت شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عزت اور عظمت کے صدقے میں جمیع مومنین و مومنات کی حاجات کو پورا فرمائے جمیع شیعان امیر المومنین جو مریض ہیں خدا انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے بالخصوص ایک مومنہ علیل ہے محمد و اہل بیت محمد کا پاک خالق اپنی جناب سے انہیں جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمائے میرے لیے باعث اطمینان ہے کہ مجلس اعزاز میں قبلہ و کعبہ سرکار علامہ اختر عباس صاحب رونق افروز ہیں اور لائق اعزاز ہے کہ یہ ایک شخص کے ایصال ثواب کی مجلس نہیں ایک شخصیت کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ایک مکمل کردار کے ایصال ثواب کی مجلس ہے حضرت اون محمد کے سائے میں بہشت جناب سیدۃ النساء العالمین میں اپنے اعمال کا بدلہ امیر المومنین کی رعایا بن کر یقیناً پا رہے ہیں اور وہ قوم لائق احترام ہوتی ہے لائق سلام ہوتی ہے جو اپنے شہیدوں کو فراموش نہیں کرتی شہداء کے حق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کو اس طریقے سے یاد کیا جائے جس طرح سے یاد کرنے کا حق خدا شہید کی اولاد کو ان کے بھائیوں کو ان کے اعزہ کو ان کے تمام اہل خانہ کو بالخصوص ان کی اہلیہ کو حضرت سید کونین کے سائے میں ہمیشہ آباد و شاد رکھے اور آپ حضرات کی اتنی بڑی تعداد میں شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صرف ایک گھر کا غم نہیں ہم سب کے گھر کا غم ہے اور پریشانی ہمیں اس لیے نہیں ہے کہ ہم دنیا کی ناپائیداری پر یقین کامل رکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا ایک فرمان ہے جو میں شہید کے اعزاز میں آغاز تقریر میں پڑھتا ہوں امام نے فرمایا اگر جسم موت کے لیے بنا ہے اگر جسم موت کے لیے بنا ہے تو شہادت سے بہتر کیا چیز ہو سکتی اگر جسم بنا ہی موت کے لیے اور یہ بھی الگ بات ہے یہ بھی میرے مولا کا فرمان ہے کہ لوگ ایسے جیتے ہیں
جیسے کبھی نہیں مرنا. کئی بندے موت کا تذکرہ سنتے ہی خشکی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے یہ فرمان بھی پڑھ دوں. فرمان لوگ اس طرح جیتے ہیں کہ جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، حالانکہ جب مریں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں. تو جو مر جاتے ہیں وہ زندہ نہیں رہتے. لیکن اس مجمع کو دیکھیے اور عزاداری کے جلوسوں کو دیکھیے، آل محمد کے چاہنے والوں کا مجلسوں میں بے قرار ہجوم دیکھیے، تو آپ کو لگے گا کہ عزاداری زندہ رکھتی ہے، حسینیت مرنے نہیں دیتی، علی کی محبت حیات جاودہ عطا کر دیتی ہے. یہی وجہ ہے یہ فکرہ میں نے عرض کیا تھا، اور آج پوری دنیا وہ فکرہ اس مرکزی شہر سے بھی سن لے کہ جہاں پر یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ صاحب دہشت گردی ہو رہی ہے، آپ جلوس بند کر دیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، آپ جلوسوں کی تعداد گھٹا دیں. میں نے کہا آپ کن احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں؟ آپ کن کو موت سے ڈرا کر حسین کی عزاداری چھڑوانا چاہتے ہیں؟ ہمیں تو زندگی کے بدلے اگر عزاداری امام حسین ملے تو ہم اسے بڑا سستا سودا سمجھتے ہیں. اب اگلا جلوس آئے گا تو اس میں مجمع دیکھنا 21 رمضان سے زیادہ ہوگا، اور وہ جلوس بتا رہا ہوگا کہ یزید کے نام پر اتنے جینے کے شوقین نہیں ہے جتنا حسین کے نام پر مرنے کے شوقین. خدا آپ کو سلامت و آباد شان. دہشت گرد دیکھتے چلے آئے. حسینی بھی کہلائیں، مرنے سے بھی ڈریں. شب عاشور شہر نے کہا تھا میرے مولا سے کہ مولا یہ جسم تو فنا ہو جائے گا اور یہ زندگی تو عارضی ہے، اگر اس کی ہمیشگی کا بھی یقین ہوتا تو تب بھی آپ پر قربان کر دیتا. صحیح ہے، ہمیں گھبرانا زیب نہیں دیتا، ہمیں ڈرنا زیب نہیں دیتا. ہم نے وفا غازی سے سیکھی ہے. ہمارے گھر پر علم وفاداری کی سب سے بڑی علامت ہے. اور آئیے میں آپ کو قرآن سے قاتل ڈھونڈ دیتا ہوں. قرآن میں خوش کو دار کا علم ہے کہ نہیں؟ چھوٹے بڑے کا ذکر ہے کہ نہیں؟ جب موجود ہے تو قاتلوں کا نام بھی تو ہونا چاہیے. عبادت گزار نے اللہ سے جھگڑا کر لیا، تاریخ کا پہلا جھگڑا براہ راست خدا سے. 6 لاکھ سال کا نمازی بگڑ گیا. اس کے 3 نام ہیں اور مکے میں روپ بھی 3 ہیں. میں نے قبلہ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے، وہاں بھی 3 ہی شیطان، بڑا چھوٹا بچکار. اب یہ خدا کی اپنی مصلحت ہے. میں بندہ ہو کے کیسے سمجھ سکتا ہوں کہ اس نے 4 کیوں نہیں بنائے، 2 کیوں نہیں بنائے؟ اس کی اپنی مصلحت.
اس نے جتنے بنائے میں نے تو اتنوں پہ مارنا ہے. چار پتھروں میں حج گھوم رہی ہے, 3 شیطان والے, ایک حجر اسود. اسے چومنا پڑتا ہے, انہیں مارنا پڑتا ہے. اور آپ بے وقوف ہے وہ بندہ جو کہے کہ کچھ فرق نہیں ہے ان چاروں میں. حجر اسود اور ہے, جمرات اور ہے. اس کا مقام الگ, ان کا مقام الگ. ان کو ان کے مطابق عزت ملتی ہے, حجر اسود کو اس کے مطابق. تو سامعین گرامی خود, اس کا اصلی نام ہے عزازیل. حرکتوں کی وجہ سے کہلاتا ہے شیطان. اور اللہ نے اسے جب بھی پکارا ابلیس. یہ ابلیس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نکلا ہے لباس سے. تلبیس ابلیس سمجھیے, لباس اور تھا, حقیقت اور تھی. اب آپ اشارے سمجھیں گے تو میں بھی بچ جاؤں گا. لباس اور, اندر سے حقیقت اور. تو مجھے پتا چل گیا کہ جو اندر سے اور ہو, لباس اور پہنے, ابلیس ہوتا ہے. بڑا نمازی, عبادت گزار, اور نماز کی عزت یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز جو ہے وہ بے حیائی سے روکتی ہے. یہ بعض جاہل حضرات نماز سے دامن چھڑانے کے لیے ایک فکرہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. اگر آپ کو پتہ نہیں تو اس کا کیا مطلب کہ نہ پڑھ. اور آپ ہوتے کون ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جنہوں نے سکھایا ذرا ان سے تو پوچھو. آج بھی امام سے بندے نے پوچھا مولا کیسے پتا چلے گا کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فرمایا فجر پڑھ, ظہر تک کوئی گناہ نہ ہو تو سمجھ تیری فجر قبول ہو گئی. آباد اچھا یا علی کہا کریں, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. جتنا بڑا کوئی پھلے خان کیوں نہ ہو. علی کا نام فخر سے لیا کریں. علی کی دشمنی, علی کی دشمنی چہروں کی رونق چھین لیتی ہے. اس لیے کہ یہی تو اسلامی ڈی این اے ٹیسٹ ہے. محبت علی ابن ابی طالب, وہ بھی بندہ تھا جس نے چھٹے امام سے آگے کہا تھا مولا پہلے میں ادھر جا رہا تھا مسئلہ پوچھنے کے لیے, لیکن آدھے رستے میں مجھے خیال آیا ادھر ملا ہے, ادھر مولا ہے, ادھر دنیا ہے, ادھر دین ہے, ادھر سقیفہ ہے, ادھر قدیر ہے, ادھر بادشاہ ہے, ادھر امام ہے. مولا میں آدھے رستے سے مڑ آیا. ادھر جاتے جاتے تو اس کا خیال تھا کہ امام شاید اسے شاباش دیں گے, لیکن امام نے اس سے کوئی فکر نہ کہا. امام نے مسکرا کے فرمایا اپنی اماں کا شکریہ ادا کر, اگر وہ آدھے رستے سے نہ مڑی ہوتی تو تو بھی آدھے رستے سے نہ مڑا. خدا محتاج نہ کرے ان ہاتھوں کو جو حمایت علی ابن ابی طالب کو اٹھتے ہیں. ہاتھ اٹھتا ہی وہی ہے جسے امام زمان سے خیرات مل رہی ہو, کیونکہ علی کے فضائل میں جب ہاتھ حمایت کے لیے اٹھتا ہے, آپ پریشان تو نہیں ہے, علی کی حمایت میں جب ہاتھ اٹھتا ہے تو حجت خدا سے خیرات مل رہی ہوتی ہے. اور جسے فضول خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں